الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله مولانا العظيم. قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار أو كما قال الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل قال أنا الدهر الأيام والليالي لي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. آج کا ہمارا موضوع سفر کا مہینہ تقریباً 20-22 دن گزر گئے اور اس کے متعلق کیا احکامات ہیں اور کیا فضائل ہیں. تو یہ سفر کا مہینہ اسلامی سال کے اعتبار سے یہ دوسرا مہینہ ہے. پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے اور دوسرا مہینہ سفر کا ہے. اور اب سفر کا کیا معنی ہے؟ لغت میں اس کی معنی آتی ہے خالی ہونے کے. خالی ہونے کے معنی اس کے معنی خالی ہونا. تو ماہ سفر کا سفر نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو چونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس مہینے میں عرب کے لوگ عموماً اپنے گھر چھوڑ کے، چونکہ وہ 4 مہینے حرمت والے مہینے تھے جو قرآن میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ 4 مہینے حرمت والے مہینے تھے جو ہے نا، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. تو مذہبی طور پر ان کو جنگ اور لڑائی نہ کرنے اور مذہبی عبادات انجام دینے کا جو ہے نا بطور خاص پابند کیا گیا تھا. تو اس مہینے میں عرب لوگ عموماً گھر چھوڑ کے چلے جاتے تھے کیونکہ یہ 4 مہینے پابندی سے رہتے. تو ان مہینوں میں یہ جو محرم کا مہینہ ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، رجب ہیں، تو اس میں جو ہے نا یہ جنگجو قوم تھی چونکہ عرب، تو مسلسل 3 مہینوں کی یہ پابندی ختم ہو جاتی تھی. ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم 3 مہینے مسلسل پابندی ختم ہو جاتی. پھر اس کے بعد یہ لوگ جو ہے نا چوتھے مہینے، چونکہ چوتھے مہینے میں یہ اپنے گھروں سے نکلتے تھے جو ہے نا سفر کے مہینے میں، اور پھر لڑائی اور سفر میں چل دیتے تھے. اس وجہ سے ان کے گھر خالی رہتے تھے. اسی وجہ سے اس کا نام سفر رکھا گیا کہ ان کے گھر خالی رہتے ہیں. اور جاہلیت کے زمانے میں کیونکہ سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، اور آج بھی اس مہینے کو بہت سارے لوگ منحوس سمجھتے ہیں، بلکہ آسمان سے بلائیں اور آفتیں نازل ہونے والا مہینہ سمجھتے ہیں. اور اسی وجہ سے اس مہینے میں خوشی کی بہت سی چیزیں، مثال شادی ہو گئی ہیں، خوشیاں ہو گئی ہیں، بیاہ ہو گیا، اس کو منحوس اور معیوب سمجھتے ہیں. جبکہ اسلامی اعتبار سے اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی نحوست وابستہ نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں بھی اس مہینے کے ساتھ نحوست وابستہ ہونے کی سختی کے ساتھ تردید فرمائی گئی کہ اس مہینے میں کوئی جو ہے نا نحوست نہیں ہے. اور اسلام کے آنے سے ایک مدت پہلے چونکہ عرب لوگوں میں جو ہے نا یہ جو ہے نا خونریزی، جنگ و جدال، قتال، یہ چیزیں رہتی تھی اور وحشتی ماحول بنا ہوا تھا. تو اس لیے جو ہے نا یہ چوتھا مہینہ تھا، تو اس میں یہ 3 مہینے گھروں میں رہتے تھے. پھر اسی چوتھے مہینے میں یہ لوگ نکلتے تھے، پھر جنگ و جدال کیا کرتے تھے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا یہ چوتھے مہینے کا نام انہوں نے سفر اس لیے رکھا کہ جو ہے نا یہ گھر خالی رہتے ہیں. تو پھر آگے یہ ہیں کہ اب اس میں بدفعلیاں کیا نکالتے ہیں. جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگوں کا سفر کے متعلق یہ گمان تھا کہ اس مہینے میں بکثرت مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، آفتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ پریشانیوں و مصائب والا مہینہ ہے. بدفعلیاں یہ نکالتے تھے. پھر کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ سفر اور پیٹ کا کیڑا. بعض لوگوں کا یہ گمان تھا اہل عرب کا کہ سفر سے مراد وہ سانپ ہے جو انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے اور بھوک کی حالت میں انسان کو ڈستا رہتا ہے، کاٹتا رہتا ہے. اسی وجہ سے وہ سب سمجھتے تھے کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے. بعض لوگ سفر اور پیٹ کی بیماری
وہ یہ سمجھتے تھے کہ سفر سے مراد پیٹ کا وہ مرض یا درد ہے جو بھوک کی حالت میں اٹھتا اور بڑکتا ہے یا جوش مارتا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے نا سفر کے متعلق یہی جو ہے نا وہم کیا کرتے تھے، بدفعلی نکالتے تھے کہ اس میں یرقان بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور جو ہے نا پسلیوں کے اندر درد پیدا ہو جاتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ لوگ اس کو جو ہے نا معیوب سمجھتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسی جو ہے نا توہم باتیں ہیں، وہمی باتیں ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے، اللہ پاک نے منع کیے۔ تو سفر کے مہینہ میں 13 دن، اس کو 13 تیزی بھی کہتے ہیں، اس وجہ سے 13 تیزی کہتے ہیں کہ جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں 13 دن مسلسل آپ بیمار رہے، تو 13 دن مسلسل آپ کی بیماری جو ہے نا جاری رہی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گئے۔ تو اسی لیے یہ جاہل لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 13 دنوں میں مرض کی شدت بڑھ گئی ہے، اور تیزی کی وجہ سے یہ مہینہ سب کے حق میں شدید باری یا تیز ہو گیا، اس لیے اس کو 13 تیزی بھی کہتے ہیں۔ اور ابتدائی 13 دن بعض جاہلوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جو ہے نا ابتدائی 13 روز خاص طور پہ بہت زیادہ سخت اور تیز یا باری ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہ لوگ سفر کے مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کے 13 تک کے دنوں کو خاص طور پر منحوس سمجھتے ہیں۔ پھر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں، سفر کے مہینے میں عام طور پہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جنات آسمان سے نازل ہوتے ہیں، تو یہ سارے جو ہے نا من گڑت باتیں ہیں۔ اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی لنگڑے للے جو ہے نا جنات، اندھے جنات آسمان سے اترتے ہیں، اور چلنے والوں کو کہتے ہیں کہ بسم اللہ کر کے قدم رکھو کہ جنات کو تکلیف نہ ہو، تو اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیے۔ پھر دوسری بات کہ خاص طور پہ اس مہینے میں لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں، اور منحوس سمجھنے کی وجہ سے بعض گھرانے جو ہے نا ایسے ہی ہے کہ اپنے گھروں میں لوگوں کو بلا کے ختم کا اہتمام ہوتا ہے، اور پھر یہی سوچتے کہ اس مہینوں میں بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، تو قرآن خوانی سے یہ جو ہے نا یہ مصیبت ختم ہو جاتی ہیں۔ اول تو یہ مروج طریقہ پہ اجتماعی قرآن خوانی ہی یہ ایک رسم ہے، اور اس میں کئی خرابیاں ہیں کہ ایک ہی مرتبہ قرآن پڑھا جائے پھر پورا سال اس کو نہ اٹھایا جائے، یا اس وجہ سے قرآن پڑھا جائے کہ جی بس کوئی جنات آتے گھروں میں وہ نہ آئیں، اور جی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ 13 دن مشکل کے تھے اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی مشکل نہ آئے، تو یہ بھی جو ہے نا شریعت نے منع کیا کہ بھائی بے شک قرآن پڑھا جائے، ڈیلی پڑھا جائے، روزانہ پڑھا جائے، اور اس مہینے کے ساتھ خاص نہ کیا جائے۔ پھر اس کے اندر اس سفر کے مہینے میں ایک اور مسئلہ کہ لوگ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، بعض لوگ تو شادیاں نہیں کرتے کہ جی کہہ رہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ سفر میں جو ہے نا ابتدا کریں گے شادی سے تو یہ تو ناکام اور نامراد ہوں گے، تو چنانچہ سفر کا مہینہ گزرنے کا انتظار کیا جاتا ہے، پھر ربیع الاول کے مہینے میں اپنی تقریبات شروع کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے اس مہینے کو منحوس یا نامبارک سمجھتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے ان سب چیزوں کو منع کیا، حالانکہ حدیث پاک میں کیا ہے، من رزقہ اللہ امرأة صالحة فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الثانی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مبارک نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے نیک صالح بیوی عطا فرما دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آدھے دین کی مدد فرما دی، اب اسے چاہیے کہ فلیتق اللہ فی الشطر الثانی، باقی آدھے دین کے بارے میں یہ اللہ سے ڈرے۔ تو ایک اور حدیث پاک میں ہے، من استطاع الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں حقوق زوجیت ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ شادی کر لے، نکاح کر لے، کیونکہ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، بھائی جو نا شادی کرنے سے، نکاح کرنے سے نگاہیں نیچے ہو جائے گی، شرمگاہ محفوظ رہے گی، تو اس لیے شریعت نے اس کی بھی رد فرما دی کہ بھائی یہ بھی ایک وہم ہے کہ جو نا اس مہینے میں جو نا شادی نہ کیا جائے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، ایک کی بیماری کا اللہ کے حکم کے بغیر خود بخود دوسرے کو لگ جانا، بدشگونی اور مخصوص پرندے کی بدشگونی اور سفر کی نحوست وغیرہ، یہ سب باتیں بے حقیقت ہیں۔ حضور مبارک نے فرمایا یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جائے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، یہ تو اللہ جل جلالہ کے فیصلے سے بیماریاں آتی ہیں۔ پھر اگر سفر کے مہینے کو منحوس یا برا کہیں گے تو اس کی نسبت یہ اللہ کی طرف لوٹتی ہے، یعنی ہم ایسے ہی سمجھیں گے کہ ہم اللہ کو برا والا نعوذ باللہ کہہ رہے،
حالانکہ قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور فرمایا کہ کفار کہتے ہیں مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور کچھ نہیں، بس یہی ہے ہمارا کام جینا دنیا کا، وَمَا يُهْلِكُنَا جی نَمُوتُ وَنَحْيَا، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم جو مرتے ہیں تو زمانہ کی وجہ سے مرتے ہیں۔ تو قرآن نے فرمائی یہ کفار اور مشرکین کی باتیں ہیں کہ زمانہ کی وجہ سے ہم مرتے ہیں، حالانکہ زمانہ کی وجہ سے کوئی آج تک مرا نہیں ہے۔ وہ تو قرآن میں ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ جل جلالہ جس کا فیصلہ فرمائے موت کا، 1 منٹ کے لیے مؤخر نہیں ہوتا۔ پھر اللہ جل جلالہ کا ارشاد فرمان ہے، فرمان مبارک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے یؤذینی ابن آدم، ابن آدم نے مجھے تکلیف دی۔ اللہ کیسے آپ کو ایذا دی ہے ابن آدم نے؟ یسب الدہر، کیونکہ وہ میری شان کے خلاف بات کہتا ہے۔ اللہ کیا بات کہتا ہے؟ کہہ رہے وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ، اور حالانکہ زمانہ میں خود ہوں، یعنی زمانہ میرے تابع اور ما تحت، میرے قبضے قدرت میں تمام حالات اور زمانے ہیں۔ میں ہی اقلب اللیل والنہار، میں ہی دن اور رات کو پلٹتا اور کم اور زیادہ کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمائے یہ لوگ جو نا سفر کے مہینے کو جو برا سمجھتے ہیں، معیوب سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، یہ تو زمانہ ہے، اور زمانہ میں نے بنایا، میں ہی زمانہ ہوں۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہی ہوں۔ یہ جو میرے بندے مجھے تکلیف دے رہے ہیں، تو دن رات کو تو میں اقلب اللیل والنہار، یہ تو پلٹتا جو نا کبھی دن یولج اللیل فی النہار، وہی جو نا دن کو رات میں داخل کرتا ہوں، رات کو دن میں، یہ تو میرا کام ہے۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ ہمیں ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے لا تسب الدہر، کہ بھائی زمانے کو گالی مت دو، فإن اللہ عز وجل، کیونکہ اللہ کا ارشاد مبارک ہیں، فرمان مبارک ہیں، انا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں، الایام واللیالی لی، اور جو ہے نا یہ کیونکہ یہ دن اور رات تو میرے لیے، یعنی میری مخلوق اور میری مرضی کے تابع ہیں۔ اجددھا وابلیھا، میں ان کو نیا اور پرانا کرتا ہوں، میں ان کو نیا اور پرانا کرتا ہوں۔ وآتی بملوک بعد ملوک، اور میں ہی بادشاہوں کے بعد دوسرے بادشاہوں کو لاتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ خواہ زمانہ پرانا ہو یا نیا، بہرحال کوئی خود مختار چیز نہیں، وہ تو اللہ کے حکم سے وجود میں آتا ہے اور اسی کے حکم سے چلتا ہے۔ اللہ کی ایک مخلوق ہیں، اور اگر نحوست ہیں تو انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اور یہ ہمارے خیالات کی بنیاد پہ ہیں جو ہے نا، یہ تو، اور نحوست کا جو اصل سبب ہیں وہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی اس مہینے کی جو نا قدردانی نصیب فرمائے، اور ہمیں یہ جو لوگوں کا طرز عمل ہے اس کو منحوس سمجھنا اور اس کی بدفعلیاں نکالنا، اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ پھر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں الشوم فی الدار والمرأة والفرس، کیا فرمایا؟ نحوست گر اور عورت اور گھوڑے میں ہے، نحوست گر اور عورت اور گھوڑے میں ہے۔ تو پھر اس کے جو ہے نا علماء نے کئی جوابات دیے، تو اس میں سے 2 جواب بہت بہترین جوابات دیے ہیں۔ وہ کیا فرمایا کہ جن حدیثوں میں عورت، گھوڑے اور گر میں نحوست ہونے کا ذکر حضور مبارک نے ارشاد فرمایا، اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں ان 3 چیزوں کے اندر نحوست کا عقیدہ پایا جاتا تھا کہ جی ان 3 چیزوں کے اندر نحوست ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اگر نحوست کا کسی چیز میں کوئی وجود ہوتا، اگر نحوست کا کسی چیز میں کوئی وجود ہوتا تو ان 3 چیزوں میں نحوست ہوتی، لیکن نحوست کا کسی چیز میں کوئی وجود نہیں ہے، لہذا ان چیزوں میں بھی نحوست نہیں ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کان الشؤوم فی شیء، اگر نحوست تو پہلے کسی میں ہے ہی نہیں، اگر کئی ہوتی نحوست تو پھر ففی الفرس والمسکن والمرأة، گھوڑے میں، گھر میں اور عورت میں ہوتی، ورنہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے یہ یقین نصیب فرمائے کہ بھئی نحوست اگر ہیں تو وہ تو اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں، ورنہ جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے اور اللہ جل جلالہ کے جو ارشاد ہیں، یہ تو جو ہے نا سچے ارشادات ہیں۔ ہمیں پھر اس کے بعد جو ہے نا دوسری چیزوں میں نہیں لگنا چاہیے۔ پھر
سفر کے مہینے کے آخری بدھ کی جو ہے نا پھر اب شرعی حیثیت کیا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کی طرف سے اس دن کو سیر بدھ کے نام سے مشہور ہے کہ جی کیا کہتے ہیں کہ آخری سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا جو آپ بیمار ہوئے تھے تو آپ نے جو ہے نا غسل فرمایا تھا اور سیر و تفریح فرمائی تھی، اور پھر جو ہے نا چوری کھائی تھی، چوری تناول فرمائی تھی۔ تو اس لیے بعض ناواقف لوگ اور جو ہے نا یہ سیدھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس دن باغات اور سیرگاہوں میں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، شیرینی اور چوریاں تقسیم کرتے رہتے ہیں، تو یہ اس کے ساتھ کوئی خاص نہیں ہے۔ بعض لوگ اس دن خاص سمجھ کے نفلی روزہ رکھتے ہیں، شام کو چوری یا حلوہ پکا کر کھلاتے ہیں اور اس کو چوری روزہ یا پیر کا روزہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے نا سمندر کے کناروں میں جاتے ہیں، دور دراز کی تفریح گاہوں میں جاتے ہیں، اور وہ کیا سمجھ رہے کہ جی ان دنوں میں سفر کے مہینے میں جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے نحوست ہیں، اور اس لیے نحوست سے بچنے کے لیے جو ہے نا باہر چلے جاتے ہیں۔ تو ان قسم کی جو ہے نا چیزوں سے اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بعض لوگوں کا یہ بھی وہم و گمان ہے کہ سفر کے مہینے کے آخری بدھ میں وہ کیا کرتے ہیں، یہ مٹی کے برتن ہو گھر میں تو ان کو توڑ دیتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو اسی دن بعض لوگ جو ہے نا چاندی کے چلے اور تعویذات بنا کر مختلف مصیبتوں خاص کر سفر کی نحوست سے بچنے کی غرض سے پہنا کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ پاک نے خود فرمایا کہ جی میں ہی زمانہ ہوں، زمانے کو میں نے پیدا کیا، لہذا تم زمانے کو گالی مت دو۔ ہاں جی، تو اللہ جو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ارشاد فرماتے ہیں کہ 28 سفر 11 چہارشنبہ بدھ کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جنت البقیع میں تشریف لے جا کر اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کی۔ وہاں سے تشریف لائے تو سر میں درد تھا اور پھر بخار ہو گیا، اور یہ بخار صحیح روایت کے مطابق 13 روز تک متواتر رہا، 13 روز تک، اور اسی حالت میں انتقال بھی فرما گئے، وفات بھی ہو گیا۔ اور علامہ شبلی نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ سفر 11 ہجری میں آدھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جو عام مسلمانوں کا قبرستان تھا تشریف لے گئے، وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج ناساز ہوا۔ تو یہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی باری کا دن تھا اور چہارشنبہ بدھ کا دن تھا۔ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری چہارشنبہ کی کوئی اصل نہیں، بلکہ اس دن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت مرض واقع ہوئی تھی، تو یہودیوں نے خوشی کی تھی، وہ اب جاہل ہندیوں میں رائج ہو گئی۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اور اس مہینے کے اندر جو ہے نا یہ جتنے وہمی باتیں ہیں اور یہ بدشگونیاں اور بدفعلیاں جو نکالتے ہیں، اللہ جل جلالہ ہمیں جو ہے نا ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کئی لوگ اور کئی کاموں میں لگے ہیں، انشاءاللہ ایک مجلس اور میں جو ہے نا ان کے بارے میں جو احکامات ہیں اور پھر اس کے بارے میں جو فضائل ہیں انشاءاللہ وہ دوسرے مجلس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد